السلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنما بعثت معلما صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم الأمين۔ ایک بار درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی اللہ رب العالمین کا بے حد فضل اور احسان ہے، جن کی توفیق سے کچھ لمحے اس مبارک دن میں اور مبارک مقام پر اور مبارک وقت میں دین کی نسبت سے حاضری کی توفیق نصیب ہوئی۔ اللہ اس کو قبول فرما لے۔ اللہ تبارک و تعالی مرتے دم تک یوں ہی اپنے گھر کی اپنے در کی حاضری نصیب فرمائے رکھے۔ گزشتہ جمعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت، آپ کے اس دنیا میں نبی بنا کر بھیجے جانے کے حوالے سے 3 باتیں عرض کی تھیں۔ پہلی بات، اللہ نے بے شمار نعمتیں عطا فرمائی ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو ہمیں نسبت دی ہے، اس پر اللہ نے فرمایا میں نے ایمان والوں پر احسان کیا، یعنی اس نعمت کو اللہ نے ہمارے لیے بہت بڑی نعمت کے طور پہ بیان کیا، تاکہ جن پر یہ انعام کیا ہے وہ اس کی قدر کریں۔ دوسری، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داریوں میں سے پہلی ذمہ داری یہ فرمائی کہ آپ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، قرآن پڑھ کر سناتے ہیں۔ تیسری بات عرض کی تھی کہ آپ لوگوں کے دلوں کا تزکیہ کرتے ہیں۔ میں نے عرض کی فطرت انسانیہ میں 3 چیزیں انسان کی فطرت میں ہیں جو اس کو حیوانیت کی طرف لے جاتی ہیں، وہ مال کی محبت، جاہ، بڑے پن کی محبت، نفسانی خواہشات کی محبت۔ تو پیغمبر علیہ السلام روحانی معالج کے طور پر ان 3 امراض کا علاج بھی کرتے ہیں۔ آج آپ کی ذمہ داریوں میں سے 2 باتیں عرض کروں گا اور ایک اسی احسان کے حوالے سے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب کسی نے پوچھا کہ آپ کا تعارف کیا ہے، تو آپ نے فرمایا انا دعوت ابی ابراہیم ورؤیا امی، میں اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا نتیجہ ہوں اور اپنی اماں کے خواب کا نتیجہ ہوں جو انہوں نے میری ولادت سے پہلے خواب دیکھی۔ وہ کسی دوسرے وقت میں عرض کروں گا انشاءاللہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب بیت اللہ تعمیر کیا تو یہ پوری دنیا میں اللہ کا پہلا گھر تھا۔ اتنا بڑا کام جو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کیا، تو اس کے بعد آپ نے چند دعائیں کی، جس میں آخری دعا یہ تھی
ربنا وبعث فیہم رسولا، یا اللہ ان میں ایک رسول بھیجیے۔ اور آگے پھر وہی 4 باتیں جو میں نے ابھی عرض کی ہیں، 2 عرض کی ہیں، 2 کروں گا۔ اللہ رب العالمین نے اس کے بعد ایمان والوں کو جب جتایا کہ میں نے تم میں اپنا رسول بھیجا ہے، تو اس میں 3 باتیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا سے تھوڑی سی رد و بدل کے ساتھ کہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تزکیہ کو 4تھے نمبر پر کہا تھا، اللہ نے یہاں اس آیت میں تزکیہ نفس کو 2 نمبر پر بتایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی، ربنا وبعث فیہم رسولا منہم۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں فرمایا بعث فیہم رسولا من انفسہم۔ بعض قرأتوں میں اس کا معنی ہے، اس کا لفظ ہے انفسہم۔ انفس کا معنی تو یہ ہے جتنے بھی یہ لوگ ہیں انہی میں سے حضور کو بھی بھیجا۔ یہ کیا نعمت ہے کہ تم ہی میں سے میں نے رسول بھیجا؟ کس طرح یہ نعمت ہے؟ اس کی 3 باتیں ہیں۔ پہلی بات، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ تم ان کو بچپن سے جانتے ہو، 40 سال کی عمر تک ان کی زندگی تمہارے سامنے ہے۔ اکیلے انہوں نے مکے سے باہر کا کبھی سفر بھی نہیں کیا ہوگا۔ اگر کہیں مکے سے باہر گئے ہیں تو مکے والوں کے اس قافلے میں گئے ہیں جس میں تم بھی موجود تھے۔ تو 40 سال کے گزرنے کے بعد ایک ایسا شخص جو تمہاری آنکھوں کے سامنے پیدا ہوئے، بچپن گزارا، لڑکپن گزارا، جوانی گزاری ہے، تو تمہارے سامنے ان کی زندگی ہے۔ اس لیے تم ان سب مانتے ہو کہ جو صفات خیر اور اعلیٰ صفات اللہ نے حضور کو دی ہیں وہ تم میں سے کسی میں نہیں ہے۔ تو تم ہی میں سے تم جانتے ہو ان کو۔ اگر باہر سے بھیجتا کسی کو تو تمہیں پہچان کرنا پڑتی، یہ کون ہے، اس کا باپ کون ہے، دادا کون ہے، اس کو پڑھایا کس نے ہے، اس نے کہاں سے پڑھا ہے۔ تو یہ چیزیں تمہیں معلوم کرنے کی ضرورت نہیں، تم ہی میں سے پیدا کیا ہے اور ان کی زندگی ساری تمہارے سامنے ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے بھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اور شاہ روم نے بھی یہ بات کہی تھی، جو بندوں کے ساتھ جھوٹ نہیں بولتا وہ رب کے متعلق کیسے جھوٹ گھڑ کے کہے کہ یہ اللہ نے مجھے کہا۔ بندوں سے جو جھوٹ نہیں بولتا وہ اللہ سے کیوں جھوٹ بولے گا؟ دوسرے طور پہ من انفسہم کا علامہ فخر الدین رازی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ اللہ نے اہل عرب کو کہا، اہل عرب میں نے کائنات میں جتنے رسول بھیجے ہیں ان سب سے افضل رسول کو تم میں سے پیدا کیا ہے، تمہیں انکار کی بجائے اس پر فخر کرنا چاہیے تھا۔ انکار کی بجائے تمہیں اس پر فخر کرنا چاہیے تھا۔ اور من انفسہم، تم ہی میں سے ہیں، اس کو بطور نعمت کے تیسری بات یوں فرمائی کہ اگر کوئی فرشتہ آ جاتا، کوئی دوسری جگہ سے بندہ آ جاتا، اس کی زبان وہ نہ ہوتی جو ان کی ہے، تو تمہیں ان کی زبان کو اور ان کے طور طریقوں کو سمجھنا مشکل ہوتا،
میں نے تم ہی میں سے بھیج کر وہ ضرورتیں جو تمہاری ہیں ان کے ساتھ بھی لگی ہوئی ہیں، انہی ضرورتوں کے ساتھ جب وہ مجھ تک پہنچ رہے ہیں تو تم ان کے پیچھے چلو۔ تمہارے لیے تو ان کے پیچھے چلنا بہت آسان ہے، کوئی باہر کا بندہ یا کسی اور جنس کا بندہ تو ہے نہیں، تم ان کے پیچھے چلو گے، چلتے چلتے رب تک پہنچ جاؤ گے۔ اس کی مثال میں نے عرض کی تھی، ایک بندہ آنکھوں والا ہے، دیکھتا ہے، کانوں والا ہے، سنتا ہے، زبان والا ہے، بولتا ہے۔ اب کہیں جانے کے لیے یہ تینوں چیزوں کی ضرورت ہے۔ آنکھوں سے دیکھے منزل کی طرف جا رہا ہو، آج کے دور میں تو بہت ہی بندہ آنکھوں سے دیکھتا ہے، نقشے سے ٹھیک جا رہا ہوں، جو نشانیاں بتائی تھی کہ ہمارے راستے میں یہ آئے گا، یہ چوک آئے گا، وہاں سے یوں مڑ جانا، تو آنکھوں والے کو نظر آ رہا ہے۔ اگر کہیں بھول جائے تو پھر وہ زبان استعمال کرتا ہے، پوچھ لیتا ہے، اور اگر کسی سے پوچھے اور کوئی سمجھائے تو کانوں سے سن لیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس نعمت کو ایک عجیب انداز میں بتایا کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے، جو نگاہ میں نے حضور کو دیکھنے کے لیے دی ہے وہ تمہیں نہیں، جو کان سننے کے لیے ان کے پاس ہیں وہ تمہارے پاس۔ آپ نے فرمایا سننے کے حوالے سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح جیسے ہم سنتے ہیں ایسے نہیں، حضور کا سننا ہمارے سننے سے بہت افضل تھا۔ حدیث پاک میں آتا ہے، ایک بندہ پچھلی صف میں کھڑے ہو کر آواز سے نہیں، بے آواز پڑھ رہا، آپ نے سلام پھیر کے پوچھا میرے پیچھے کون پڑھ رہا تھا، تلاوت کون کر رہا تھا؟ تو جو اگر اونچا پڑھتا تو ساتھ والے بتاتے نا یہ کر رہا تھا، کسی کو نہیں پتا کیا کر۔ پچھلی صف پہ کھڑا ہے، ادھر پیغمبر سلام پھیر کے پوچھتے ہیں میرے پیچھے کون تلاوت کر رہا تھا، یہ الگ مسئلہ ہے، لیکن سماعت کی بات کر رہا۔ آپ نے فرمایا تم صرف آگے سے دیکھتے ہو، میں پیچھے سے بھی دیکھتا ہوں، پیچھے بھی مجھے نظر آتا ہے۔ تو میں سمجھا رہا تھا کہ علماء نے لکھا ہے کہ آپ کو اللہ نے جو یہ نعمتیں دے کر سمجھایا ہمیں کہ اگر ایک بندہ اس کے پاس آنکھیں نہیں، بول نہیں سکتا، سن نہیں سکتا، وہ کسی آنکھوں والے بولنے والے کے کندھے پہ ہاتھ ہی رکھ لے، اس کا پیچھے سے پلہ پکڑ لے، اس کے ساتھ چلتا رہے، جہاں وہ آنکھوں والا گیا ہے یہ نابینا بھی زور سے بولے اور زور سے وہیں جائے گا۔ تمہیں تو شکر ادا کرنا چاہیے، تمہارے پاس وہ نگاہ نہیں ہے جو مصطفیٰ کریم کے پاس ہے، وہ سماعت نہیں ہے جو حضور کے پاس ہے، وہ دیکھنا نہیں ہے، وہ بولنا نہیں ہے۔ لیکن اگر تم ان کے پیچھے پیچھے جس طرح وہ ایک نابینا آنکھوں والے پر اعتماد کرتا ہے، اتنا تو میرے حبیب پر اعتماد کرو۔ اعتماد تم کرو، یہ تمہیں وہیں پہنچا دیں گے جہاں یہ خود جائیں گے، یہ وہاں پہنچا دیں گے جہاں یہ خود جائیں گے۔ صرف اعتماد کرنے کی ضرورت ہے۔ تو میں نے کہا من انفسہم میں 3 نعمتیں اللہ نے بتا دی، اور اگر اس کو یوں کہیں من انفسہم تو پھر اس کا معنی یہ ہوگا کہ دنیا میں جتنے انسان، جتنے خاندان،
جتنے قبیلے اور جتنی قومیں آئی ہیں، نبی کی قوم بھی ساری قوموں سے افضل ہے، نبی کا خاندان بھی سارے خاندانوں سے افضل ہے، اور نبی کا قبیلہ بھی سارے قبیلوں سے افضل ہے، رسول اللہ کی ذات بھی ساری ذاتوں سے افضل ہے۔ دو باتیں عرض کر دی تھی۔ قرآن پڑھ کے سناتے ہیں، آپ بھی گھروں میں ماحول بنائیں گے نا، اپنے بچوں سے ہی سن لیا کریں، کیا خیال ہے؟ کبھی کبھی مجلس لگا لیں، کوئی چیز ایک بچہ سنا دے، ماں باپ بھی سنائیں، بچوں کو سنائیں۔ میں نے دیکھا ایک صاحب، ان کا قرآن مجید اچھا نہیں تھا، حافظ تھے، ان کا بچہ جب بات تجوید پڑھ گیا تو ان کو فکر ہوئی، پہلے نہیں ہوتی تھی۔ اب انہوں نے اپنے بچے کو دیکھ کر اور مختلف قراء کی سن کر تلاوت اپنا قرآن مجید بڑی عمر میں درست کیا۔ اللہ ہمیں بھی ایسے شوق نصیب فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تیسری صفت یہاں جو بیان فرمائی، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، پیغمبر استاد بن کے آئے۔ کیا بن کے آئے؟ پیغمبر استاد بن کے آئے ہیں۔ آپ نے فرمایا انما بعثت معلما، میں استاد بنا کر بھیجا گیا ہوں، میں استاد بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ گویا آپ یہ بات اپنے اعزاز کے طور پہ فرما رہے ہیں، میں کیا بن کے آیا؟ استاد بن کے آیا ہوں۔ استاد کا کام کیا ہوتا ہے؟ ہمارے یہاں تو استادوں کو کوئی پتہ نہیں کہ ہمارا کیا کام ہے، انہیں تو تنخواہ سے غرض ہے، انہیں اپنی ذمہ داریوں سے کوئی غرض نہیں ہے۔ یہ وہ استاد ہے جس نے روز اول میں آ کر کہا تھا لا اسألکم علیہ اجرا ان اجری الا علی اللہ، میں مخلوق میں سے کسی سے کو بدلہ نہیں لینا چاہتا، میرا بدلہ، زور سے کہیے، میرا بدلہ۔ یہ وہ استاد ہے جس نے پہلے دن آ کر کہا میں تم سے دنیا کا کوئی بدلہ لینے کے لیے نہیں، میرا بدلہ کس کے پاس ہے؟ سکھاتے کیا ہیں؟ کسی بھی استاد کو کیا پوچھتے ہیں؟ دیکھتے ہیں نا، اپنی سی وی بتاؤ، سی وی اللہ نے پہلی بات کہی، دیکھو میرا احسان ہے کہ میں نے تم میں اپنا رسول بھیجا ہے اور میں نے اس پر 3 باتیں عرض کی۔ اور دوسری بات انہوں نے پڑھا کہا ہے نزلناہ علی قلب یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم۔ آپ پر جو قرآن اتارا ہے وہ ہم نے اتارا ہے۔ تو رب خود بتا رہے ہیں اے میرے نبی سے پڑھنے والوں، تمہیں ان کی یونیورسٹی، ان کی ڈگری اگر دیکھنا ہے تو پڑھانے والا بھی میں ہوں اور ڈگری دینے والا بھی میں ہوں۔ لوگوں کے پاس ڈگریاں کاغذ پر ہوتی ہیں، میں نے اپنی نبی کی ڈگریوں پر پورا قرآن اتار دیا۔ قرآن کو پڑھو، حضور کی ڈگری جگہ جگہ آپ کو محسوس ہوگی۔ اللہ اکبر۔ ان سے پڑھنا ہے، اور یہ کیا ہے؟ استاد ہے۔ ایمانداری سے بتاؤ کبھی ہم نے بھی اس کو سوچا ہے کہ میں حضور کو اپنا استاد بنا لوں؟ مکے والوں کے دل نہیں ہے۔ قیامت تک پیدا ہونے والے آخری انسان اور جن تک ہر ایک کے آپ نبی اور رسول بھی ہیں اور ہر ایک کے آپ معلم اور استاد بھی ہیں۔ چلو نیت کر لو، آج سے نیت کر لو کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کو اپنا استاد مان کے حضور سے کچھ سیکھیں گے بھی سے۔ کیا خیال ہے؟
البتہ وہ نہ سیکھ لیں جو جی میں آئے۔ کچھ لوگ قرآن حدیث سے سیکھتے ہیں اور کچھ سیکھ خود لیتے ہیں قرآن حدیث سے، اس کے اوپر اپنے عقل سے مورے لگاتے رہتے ہیں۔ اس لیے قرآن نے کہا یضل بہ کثیرا ویہدی بکثیرا، قرآن یہی ہوگا، اسی سے بہت سے لوگ گمراہ ہو جائیں گے، بہت سی ہدایت پا جائیں گے۔ قرآن یہی ہے۔ اسی قرآن سے لوگوں نے دلیل پکڑ کر، خوارج نے حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا پر قرآن سے دلیل دے کر کفر کا فتویٰ لگا دیا۔ کس پر لگا دیا؟ جس کی کہ ایمان کے گواہ زمین پر اللہ اور اللہ کے رسول اور حضور کے صحابہ ہیں، اور آسمانوں پر ان کے ایمان کے گواہ جبریل امین اور اللہ ہیں۔ کہاں سے فتویٰ لگایا؟ قرآن سے لگایا۔ اور علی المرتضیٰ کے قربان جائیں، جواب نہیں دیا، فرمایا پڑھ تو قرآن رہے ہیں لیکن مطلب اپنی خواہش کا کر رہے ہیں۔ نکتہ سمجھ آ گیا؟ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا پڑھ تو قرآن رہے ہیں لیکن مطلب اپنی مرضی اور خواہش کا لے رہے ہیں، جو اس کا مطلب حضور نے فرمایا ہے وہ نہیں لے رہے۔ خیر یہ پھر کسی وقت۔ تو پیغمبر علیہ السلام معلم ہیں اور سکھاتے کیا ہیں، اب یہ مختصر عرض کروں گا۔ معلم ہے تو جتنا بڑا استاد ہوتا ہے وہ اس کا علم بھی اتنا ہی بڑا ہوتا ہے نا۔ چھوٹے علم والا استاد پرائمری کو پڑھاتا ہے، ایسے ہی ہے، اور علم ذرا زیادہ ہو تو اسکول میں پڑھاتا ہے، اور علم ہو جائے تو کالج میں پڑھاتا ہے، اور بڑا علم ہو تو یونیورسٹی میں پڑھاتا ہے، ایسے ہی ہے کہ نہیں؟ یہ ادارے کے اعتبار سے اس کی بڑائی ہے علم کے ساتھ، اور ایک اس کی بڑائی علم کے ساتھ ہے۔ ہمارے یہاں کا یہ اردو کا استاد ہے تو سمجھتے یار اردو کیا پڑھانی ہے، اور ہمارے یہاں بھی عجیب ہے، جو رسول اللہ پڑھانے آئے تھے اس کے لیے ہمارے اداروں میں اسلامیات ہو یا عربی ہو اس کے لیے آدھ وقت ہے، بلکہ بعض جگہ پر بعض مضامین کے اعتبار سے تیسرے سا وقت ہے۔ انگریزی کے لیے 3 گنا وقت ہے اور اسلامیات کے لیے 1 گنا وقت ہے۔ اللہ ہمیں حضور کو نعمت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم سمجھتے ہیں یہ ہم لیٹے شیٹے لگا لیں گے، جلوس نکال لیں گے، بس ہم نے شکر ادا کر دیا نعمت کا۔ یہ نہیں اب شکر، اب کچھ کرنا ہوگا۔ دکھانا اور ہوتا ہے، کرنا ہم دکھا رہے ہیں، ناراض نہ ہونا، ہم جو کچھ کر رہے ہیں کیا کر رہے ہیں؟ کر رہے ہیں، کر نہیں رہے۔ پیغمبر دکھانے نہیں آئے، کچھ کرنے اور کرانے کے لیے آئے تھے۔ نقطہ سمجھو، کچھ کرو، اور جو کرو گے اسی حساب سے آگے منزل بھی پالو گے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن سکھاتے تھے۔ کیا سکھاتے تھے؟ کیا سکھاتے تھے؟ ایک صحابی نے کہا حضور میں سب سے بڑا عالم بننا چاہتا ہوں۔ کیا بننا چاہتا ہوں؟ عالم نہیں، کیا بننا چاہتا ہوں؟ سب سے بڑا عالم بننا چاہتا ہوں۔ سب سے بڑا عالم بننا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا قرآن کا علم سیکھو، اس میں اولین کا علم بھی ہے، اس میں آخرین کا علم بھی، فیہ علم الاولین والآخرین، پہلے لوگوں کا علم بھی
قرآن میں ہے، اور بعد میں آنے والے لوگوں کا علم بھی قرآن میں ہے۔ اور ہمارے ہاں کلمے کے نام پر بننے والے ملک میں قرآن پڑھنا پڑھانا کوئی کام ہی نہیں۔ کوئی پوچھے آپ کی کیا تعلیم ہے، آپ کہیں میں قرآن کا حافظ ہوں، کہتے ہیں یہ نہیں، مجھے آپ یہ بتائیں آپ پڑھے ہوئے کیا ہوتے ہیں۔ ایسے ہے کہ نہیں؟ یہ ماحول بنایا گیا ہے، اور ہم اتنے بھولے اور سادے ہیں، ہمیں سمجھ نہیں آئی۔ زندگی ہماری گزر گئی، ہمیں نہیں سمجھ آئی کہ ہمارے ساتھ کھلواڑ کیا ہو رہا ہے۔ جو تعلیم تھی اس کو فضول قرار دیا گیا، اور جو غیروں کے فنون تھے اس کے اوپر لکھ دیا گیا۔ حضور کی وہ حدیث لگا دی گئی، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمۃ، ہر مسلمان پر علم کا حاصل کرنا فرض ہے، مرد ہو یا عورت۔ وہ کون سا علم ہے؟ یہی ہے جو ہم سیکھ رہے ہیں، جو کھڑے ہو کر پیشاب کرنا سکھاتا ہے، جو ماں باپ سے کے احترام سے عاری کر دیتا ہے۔ ہائے ہائے، یہ ایک سازش کے ساتھ ہمارے ساتھ ہو رہا ہے، اور جو اس پر بولتے ہیں اسے چپ کرا دیا جاتا ہے۔ اللہ ہمیں حضور کے علم کو علم سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ علم وہی ہے، یہ باقی دنیا سنوارنے کے فنون ہیں۔ یتلو علیہم آیاتی ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ کتاب سے مراد قرآن ہے، قرآن کے الفاظ حضور سکھاتے، قرآن کے معانی بتاتے، قرآن کا مفہوم بتاتے۔ اب اس پر عمل کیسے کرنا ہے؟ ہمارے ہاں جو لوگ پڑھے ہیں وہ سمجھتے ہیں، جب ہم سائنسی علوم پڑھتے ہیں تو پھر صرف کتاب پڑھتے ہیں یا پریکٹیکل بھی کرتے ہیں؟ اب تو لوگ اپنے بچوں کو ادارے میں داخل کرنے سے پہلے دیکھتے ہیں یہاں سائنس کی لیبارٹری کیسی ہے، اگر اطمینان ہو تو داخل کراتے ہیں، وگرنہ کیوں؟ ڈگری اصل نہیں ہے، ظاہری علوم اصل نہیں ہے۔ اگر کوئی سائنس کی ساری کتابیں زبانیوں سے یاد ہوں اور پریکٹیکل کچھ بھی نہ آتا ہو تو وہ سائنسدان کہلوائے گا؟ بولتے نہیں۔ لیکن یہاں امت ہی تو ہے، اسے حضور کا نہ علم آتا ہے نہ عمل آتا ہے، لیکن امت ہی ہے، کہتا ہے مجھ سے بڑا عاشق کوئی نہیں ہے، مجھ سے بڑا محب کوئی نہیں ہے۔ تو میرے پیاروں، حضور قرآن کے الفاظ بھی سکھاتے، توجہ کریں گے، الفاظ کے معنی بھی سکھاتے، اس کا ترجمہ بھی سکھاتے، اس کی تشریح بھی سکھاتے، اور اس پر عمل کرنا بھی سکھاتے تھے۔ قاری طیب صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ نے یہاں ایک جملہ کہا ہے، وہ بات بقی آئندہ جمعہ انشاءاللہ۔ انہوں نے کہا، میں کہتا ہوں 2 قرآن اترے ہیں، 2 قرآن اترے ہیں، ایک علم والا ہے، ایک عمل والا ہے۔ جس نے علم والا قرآن پڑھنا ہو، دیکھنا ہو، وہ اس کتاب کو دیکھ لے۔ جس نے اس کتاب میں جو کچھ ہے وہ عمل والا قرآن دیکھنا ہو تو وہ مصطفیٰ کریم کو دیکھ لے۔ صاف کہا، 2 قرآن ہیں، میری نگاہ میں 2 قرآن ہیں، ایک علم والا ہے، ایک عمل والا ہے۔ علم والا قرآن تمہیں کاغذوں میں ملے گا، عمل والا قرآن تمہیں مصطفیٰ کریم کی زندگی میں ملے گا۔ اللہ ہمیں اس کی قدر نصیب فرمائے۔ بقیہ انشاءاللہ زندگی رہی آئندہ جمعہ۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔